ذاکر نائک کا کیا مسلک ہے؟ ذاکر نائک آدمی ٹھیک ہے یا نہیں؟ ذاکر نائک خبتی آدمی، خبتی سمجھتے ہو؟ جس بندے کے پاس علم کم ہوتا ہے اور عقل کو علم پہ غالب کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ ہم دبئی میں تھے، ایک مجلس چل رہی تھی، ایک مولوی صاحب فرمانے لگے کہ مولانا صاحب ذاکر نائک تو بڑا دین کا کام کرتا ہے۔ میں نے ان سے فاروق اعظم تو کام نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ کرتے تھے۔ تو میں نے کہا ذاکر نائک نے حضرت فاروق اعظم پر اعتراض کیا ہے، اس دین کا فائدہ ہی کیا جس پہ فاروق اعظم پر اعتراض شروع ہو جائے۔ ذاکر نائک کہتا ہے ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فتووں کو چیک کریں گے، دلیل کے مطابق ہو تو مان لیں گے، دلیل کے مطابق نہیں ہوں گے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ فاروق اعظم کے فتوے کو چیک کر رہا ہے، امام ابو حنیفہ کی بات ہے تو ذاکر نائک ایک ہی بات کہتا ہے، کہتے ہیں فقہ حنفی کو دوبارہ چیک کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا یہ بات فقہ مالکی کے بارے میں نہیں کہتا، فقہ شافعی کے بارے میں نہیں کہتا، فقہ حنبلی کے بارے میں نہیں کہتا۔ معلوموں کے دین کی خدمت کے نام سے وہ بھی حنفیت کی مخالفت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور تم کچھ دنوں بعد مزید دیکھو ذاکر نائک نظریات لے کر اٹھا تقابل ادیان کا اور مفتی بن کے فتوی اپنے دین کے غلط دینے شروع کر دی ہیں۔ ذاکر نائک کا بڑا عقیدت مند تھا، مجھے ایک بندہ کہنے لگا آخر جی ذاکر نائک میں کمی کیا ہے؟ میں نے کہا اس میں کمی تو کوئی نہیں ہے، اس میں خوبیاں بڑی ہیں۔ مجھے کہتے جی کون سی خوبیاں ہیں؟ میں نے کہا تم مینڈک کھا سکتے ہو؟ مجھے کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا کچھوا کھا سکتے ہو؟ مجھے کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا ذاکر نائک تو کہتے ہیں کھا سکتے ہو، کہتے جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا میں کتاب دیتا ہوں، سیڑھی دیتا ہوں۔ ذاکر نائک سے کسی نے پوچھا کہ مینڈک اور کچھوے کھا سکتے ہیں؟ ذاکر نائک فرمانے لگے قرآن کہتا ہے لحمن طریہ، گوشت فریش ہونا چاہیے، خواہ مچھلی کا ہو خواہ مینڈک کا ہو۔ قرآن یہ نہیں کہا گوشت کس کو بس فریش ہو، لحمن طریہ، خواہ مچھلی کا ہو خواہ مینڈک کا ہو۔ میں نے کہا مینڈک کھا لے، کہتے کراہت آتی ہے۔ میں نے کہا وہ کہتے ٹھیک ہے تجھے کراہت آتی ہے۔ ایک شخص کہنے لگا ذاکر نائک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ آپ جنت میں جائیں اور آپ کی گھر والی کے خامد کوئی اور بنے، تم برداشت کر لو گے؟ کہتے نہیں میری غیرت کے خلاف ہے۔ تو میں نے کہا ذاکر نائک کی کتاب ہے اسلام میں خواتین کے، اسلام میں حقوق نسواں۔ ذاکر نائک سے ایک لڑکی نے پوچھا جنت میں مرد جائے گا اس کو تو حوریں کہیں مل جائیں گی، عورت جنت میں گئی تو کیا ملے گا؟ کہتے ہیں مرد جنت میں گیا تو جنت کی بنی عورت ملے جس کو حور کہتے ہیں، اگر حور جنت اگر عورت جنت میں گئی اس کو جنت کا بنا مرد ملے گا جسے حور کہتے ہیں، جسے حور کہتے ہیں۔ میں نے کہا برداشت سے غیرت کی کر لیں؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا وہ تو کہتا ہے کہ جس طرح مردوں کو حوریں ملیں گی عورتوں کو مرد ملیں گے ان کو بھی حور کہتے ہیں۔ اور دلیل کیا دی؟ علم دیکھو دلیل کیا۔ میں نے کتاب کا نام دیا تم گھر جا کر دیکھنا کہ میں غلط بات تو نہیں کہہ رہا۔ دلیل کیا دی؟ جیسا قرآن میں ہے زوجناہم بحور عین، ہم ان کا نکاح حور سے کریں گے۔ اور حور عام ہے، مذکر کو کہتے ہیں مؤنث کو بھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا یار تو کیسا عجیب انسان ہے، عربی کی گرامر نہیں جاتا۔ زوجناہم، ہم کا نکاح کریں گے حور سے تو ہم مذکر کو کہتے ہیں مؤنث کو؟ بھائی ہم ضمیر جو ہے مذکر یا مؤنث؟ تو جب ہم مذکر ہے تو مذکر کا نکاح جس سے ہوگا وہ عورت ہوگی یا مرد ہوگا؟ کہتا ہے یہ دونوں کو شامل ہے، علم اور عقل دیکھو۔ لیکن چونکہ آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ میڈیا کے شنائی ہیں، میڈیا میں نظر آتا ہے، لوگ اس کو بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، مجھے جدہ میں ایک ساتھی کہنے لگا ذاکر نائک علماء حق میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بات سمجھو، جو سرچ اور ریسرچ میں فرق ہے وہ علماء حق اور ذاکر نائک میں فرق ہے۔ کہتے جی میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا اچھا میں سمجھاتا ہوں۔ یہ جدہ میں آپ کے قریب بہت بڑا یہ کھیلنے کا گراؤنڈ ہے، اسٹیڈیم، اس کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے اتحاد۔ میں نے کہا اس میں رات کو یہ عرب فٹ بال کھیلتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوتی ہیں رات کو دن کا منظر پیش کرنے کے لیے، اس لائٹ کا نام کیا ہے؟ مجھے کہتے ہیں سرچ لائٹ۔ میں نے کہا جب دو ٹیمیں کھیلنے لگے اور ایک ٹیم گیند کو لائے اور جب کک مار کے گول کرنے لگے تو کوئی بچہ آئے اور لائٹ کو آف کر دے اور پھر آن کر دے، اسے کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں ریسرچ۔ میں نے کہا جلدی لائٹ کو سرچ کہتے ہیں اور اس کو آف کر کے آن کرو، اسے ریسرچ کہتے ہیں۔ تو جب کھیل عروج پر ہو کوئی بچہ اس کو لائٹ کو آف کر کے پھر آن کرے تو ریسرچ کرنے والے کو تم دعائیں دے کو بہت اچھا کیا، جی پورا کھیل تباہ کیا ہے۔ میں نے کہا علماء کا مسلک یہ ہے کہ جس مسئلے پر 14
1400 साल के फुकहा सर्च कर चुके हैं, उसे रिसर्च न करो। जाकिर नाइक कहते हैं नहीं, इन मसाइल को रिसर्च करेंगे, 14 साल तहकीकात को मान लें तो उलमाए हक बनते हैं, और उनकी दोबारा तहकीक करें तो जाकिर नाइक। मैंने कहा जिस सब तो रिसर्च में फर्क है वो जाकिर नाइक उलमाए हक में फर्क है। मैंने कहा मुश्किल बात तो नहीं है। एक शख्स मुझे कहने लगा आखिर जाकिर नाइक भी तो है ना, कि बहुत बड़ा आदमी है। मैंने कहा इतना बड़ा आदमी है कि डॉक्टर है। कहता जी फिर? मैंने कहा डॉक्टर भी PhD नहीं है, डॉक्टर भी MBBS है। मुझे कहता जी फिर? मैंने कहा एक काम मौलवी साहब का है, एक काम डॉक्टर भी MBBS है। मुझे कहता दोनों में क्या फर्क है? मैंने कहा भी आपने पूछा है, आपने नाराजगी में बात समझनी है। अगर कभी आपने नब्ज चेक करानी हो तो MBBS डॉक्टर के पास जाओ, अगर आपने मैदा चेक कराना हो MBBS डॉक्टर के पास जाओ, मसाना चेक कराना हो MBBS डॉक्टर के पास जाओ, अगर वहाँ न जा सको पेशाब चेक कराने के लिए भेज दो। मैंने कहा अगर आपको पेशाब चेक कराना पड़े इसको थैली में बंद करें और डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भेज दें, वो MBBS उसका ये काम है। और मसला चेक कराना पड़े आप इसको लिफाफे में डालना और दारुल देवबंद भेज देना, मसले वाला लिफाफा हमें भेजना, पेशाब वाला लिफाफा उसे भेजना। मसला चेक करना आलिम का काम है, पेशाब चेक करना डॉक्टर का काम है। अब इसमें गलत बात तो नहीं है। अच्छा आप बताएं कभी आपने पेशाब चेक कराना हो तो हम मदनी आते हैं, कहाँ जाते हैं? अस्पताल। और मसला पूछ रहा हूँ तो फिर तो यही तो मैं रोता हूँ। मसला पूछना तो आलिम है, पेशाब चेक कराना तो डॉक्टर है। मैंने कहा उससे पेशाब चेक कराओ, मसले चेक ना कराओ, जो उनका काम है वो चेक कराओ। और ये PhD डॉक्टर नहीं है, MBBS डॉक्टर है। मुझे कभी ताज्जुब होता है जब मैं तनकीद करता हूँ ना तो बात दुनियादार कॉलेज का तबका कहता है मौलवी साहब आपने इतने बड़े आदमी पे तनकीद की है। मैंने कहा उसने फारूक आजम रज़ी अल्लाह पे तनकीद की है, तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? इमाम अबू हनीफा पे तनकीद की है, तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? हजरत हुसैन की तनकीद की है और यजीद की हमायत में फतवा दिया है, तुझे क्यों समझ में नहीं आता? वो इतने बड़ों पे तनकीद करे वो तब भी बड़ा है, हम ऐसे पर तनकीद करें फिर भी छोटे हैं। अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए।